اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ہمارے حضرت کے دور میں ایک دفعہ مدرسے کی گاڑی، طلبہ کی چھٹیاں ہوئیں تو پکنک کا پروگرام بنایا سب طلبہ کے ساتھ اساتذہ نے. کراچی میں بڑی ٹائٹ بارش ہو رہی تھی تو سب کا ارادہ ہوا کہ جی سب طلبہ کہاں جائیں گے؟ جی ہاکس میں جائیں گے. ہمارے استاذ بھی طلبہ بھی، تو گاڑی میں سارے ہاکس میں چلے گئے. بڑا مزہ آیا، نہائے دھوئے، چھٹی تھی. طلبہ کا بھی دل چاہتا ہے نا کبھی کبھار یہ ایکٹیویٹیز تو دینی مدرسوں کے طلبہ کی بھی ہونی چاہیے کہ نہیں، ورنہ مکھنچو بن جائیں گے، عجیب سے بن جائیں گے بیٹھے بیٹھے. جب شام کو واپس آئے تو گاڑی خراب ہو گئی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو بڑا غصہ آیا کہ مدرسے کی وقف کی گاڑی کا ایسا استعمال کیوں کیا؟ یہ تو مدرسے کی، اس کو تو بہت احتیاط سے چلانا چاہیے تھا. یہ کھڈے میں کیوں گئی اور یہ کیچڑ میں کیوں چلائی؟ وہ بہت سخت ہے وقف کے معاملات میں، بہت سخت ناراض ہو گئے اور طبیعت سے سب کو ڈانٹا. اب روز نہ آتے ہی جب بھی ان کی مجلس ہوتی تھی 11:15 بجے، تو 11:15 بجے نصیحت شروع کرنے سے پہلے ڈانٹ سے ابتدا ہوتی تھی. عربی میں ڈانٹتے تھے، اصل عربی میں نا، اور پھر اردو میں ایک لفظ بولتے تھے کہ وقف کی گاڑی کا آپ نے ایسا استعمال کیوں کیا. اب جب دیکھا کہ حضرت غصے میں بہت آ گئے ہیں تو سب نے انکوائری شروع کر دی. حضرت کو خبر دی کس نے؟ مفتی صاحب. یہ اطلاع پہنچائی کس نے؟ اس کو پکڑو سالے کو. ان کو بتایا کس نے؟ اب تفتیش، ہم لوگوں نے سب نے مل کے تفتیش شروع. بیٹا یہ وہ بندہ کون ہے شکایتی ٹٹو ہے؟ ایک گلاس پانی اور پلا دیں ذرا. وہ شکایتی ٹٹو ہے کون جس نے ان کو جا کے بتایا؟ حضرت تھوڑی ہمارے ساتھ گئے تھے، ان کو کیا پتا کہ گاڑی کو خراب ہوئی ہے کہ صحیح ہوئی ہے. اب تفتیش میں لگ گئے اور حضرت روزانہ پہلے ڈانٹتے پھر دوسرے کام شروع کرتے. حضرت کی ڈانٹی ختم نہیں ہو رہی اور ہم اس انکوائری میں یہ بندہ کون ہے سب اسی چکر میں لگ گئے نا. وہ کہہ رہے اس نے لگائی ہے، وہ کہہ رہے اس نے لگائی ہے. ابے اس کا تو کام ہی یہی ہے. پھر حضرت تک بھی ہم نے کسی طرح کی بات پہنچانے کی کوشش کی کہ یہ بتائیں کہ بتایا کس نے. جزاک اللہ. الحمدللہ. تو ایک دن حضرت آئے، حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ سے جو گاڑی خراب ہوئی نا، جو اس کا غلط استعمال ہوا ہے گاڑی کا، یہ بھی جرم ہے. اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس تفتیش میں کیوں پڑھ رہے ہو کہ شکایت کس نے لگائی؟ سیدھا سیدھا پرچہ لکھ کے دے دو نا، معذرت آئندہ نہیں کریں گے. یہ لکھنے میں کیا جا رہا ہے؟ یہ بڑے عبرت کی بات ہے. یہ حضرت نے جب کہا، جب ہم نے پیپر لکھ کے دیا حضرت کو کہ حضرت ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مدرسے کی گاڑی کو اس طرح استعمال کیا کہ خراب ہو گئی، اپنی گاڑی سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے تھا اور آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی. ہم نے پرچہ لکھ کے دے کے معذرت کر لی. حضرت نے اس پہ کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے پرچہ اب لکھ کے دیا ہے پہلے لکھ کے دے دیتے. دیکھو فسادی کا مطلب کیا ہوتا ہے. اسی طرح کے محلے میں فسادی ہوتے ہیں، بجائے اس کے غلطی ہو گئی ہے بھائی سوری کرو. ہر آدمی سے ہو جاتی ہے، آئندہ خیال کریں گے تاوان بھر دو کہ یہ خراب ہوئی ہے ہم ریپیئرنگ کروائیں گے اس کی. کوئی طلبہ میں مالدار بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم ٹھیک کرا دیں گے. کہا کہ یہ جو جرم تھا نا گاڑی کو خراب کر دینا، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس تفتیش میں جو لگ گئے ہو نا، یہ شکایت کس نے لگائی ہے، یہ زیادہ بڑا جرم ہے. یہ فسادی ہونے کی علامت ہے کہ اصلاح کا جذبہ نہیں ہے. اس سے ایک نیا فساد کھڑا ہو جاتا ہے نا. اس نے شکایت لگائی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں لگائی، کہتے ہیں اس نے لگائی، اس سے نفرتیں. یہی کام آج ان لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے جو برائی سے روکتے ہیں، بجائے اس کے کہ برائی سے روکیں، روکنے والے کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابے یہ تو خود ایسا ہے، ابے یہ تو خود ایسا ہے، ابے یہ تو یہ کر رہا تھا، ابے تو میرا کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اس نے، ابے یہ تو یوں کر رہا ہے. ابے چھوڑو بھائی، تمہیں جس برائی سے روکا جا رہا ہے اس کو فوکس کرو، توبہ استغفار کرو. دوسرے کی غلطیوں کو اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ ٹھیک کرے گا. یہ آپ کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
فسادی آدمی کا 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں نا, کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا, لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. وہ جھگڑے ہی پورا عنوان چینج کرنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے اس لیے تھوڑی آپ کو جھگڑا بتایا تھا کہ آپ بتا دیں. کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں فساد کی وجہ سے, باتوں کا بتنگڑ. بعض دفعہ غلطی نہیں ہوتی, بڑے کے سامنے آدمی کہتے جی ہو گئی ہے, سوری کر لے. اس میں اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے آدمی کہ چلو جی ہو گئی غلطی. اچھا جی, اپنے آپ کو اتنا فنٹر کیوں سمجھتے ہو کہ ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے بھائی؟ یار ہو گئی غلطی, ہم کون سا فرشتے ہیں بھائی, آئندہ نہیں کریں گے. اگلا بھی انسان کا بچہ ہوگا تو اگنور کر دے گا, نہیں ہوگا تو وہ بھی اسے گھسیٹتا رہے گا. تو نے تو خود مانا ہے تیری غلطی ہے. میاں بیوی کے اکثر جھگڑے اسی کیس نوعیت کے ہوتے ہیں. شوہر نے بیگم کو بول دیا تم نے یہ کیا, میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے. اب تو چپ ہو جا بھائی, بس ایک دفعہ بات پارسل کر دی, اب کیا کرو, چپ ہو جاؤ. وہ آئندہ خود ہی احتیاط کر لے گی, بھائی شوہر دیکھ رہا ہے, یہ نہیں تم نے کیا ہے, یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, میری وجہ سے ہوا ہی نہیں ہے, آپ نے کہہ کیسے دیا. ذرا سی بات ہوگی. اور ایک دفعہ ہمارے حضرت نے واقعہ سنایا, شوہر گھر میں بیوی کے کمرے میں گیا, دروازہ ذرا زور سے بند کیا اس نے, جیسے ہوتا ہے نا آرام کے بجائے دھاڑ کر کے, غلطی سے ہو گیا اس سے. بیوی نے کہا اور زور سے. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. بیوی نے کیا کہا, اور زور سے. اس کو بھی غصہ آ گیا, یار مجھ سے غلطی سے زور سے بند ہو گیا تو برداشت کر لے, مجھے طنز کیوں کر رہی ہے. اس نے اٹھایا پٹاخ کر کے زور سے دیکھا, وہ بول کر لے کیا کرنا ہے. اس نے کہا مزہ نہیں آیا, اور زور سے ایک دفعہ پھر ہونا چاہیے. وہ بھی غصے میں آ گئی. اس کو غصہ اس بات کا آ رہا ہے کہ ایک تو آپ کی غلطی کے پہلی دفعہ زور سے بند کیا, اب جب میں نے تنبیہ کی ہے تو بجائے سوری کرنے کے اور زور سے. بھائی آپ کا تنبیہ کا اسٹائل ہی ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا سا شوہر کو شوہر ہلکا پھلکا سا سمجھ لو. اگر غلطی سے اس نے کر دیا ہے تو اس کے کہیں کہ ایکسکیوز می سر. یہی اگر ایئر ہوسٹس ہوتی اور آپ کے ہاتھ سے چائے کی پیالی گر جاتی تو یہ کہتی ایک دفعہ پھر, یہ کپ لے اس کو بھی توڑو. وہ بات کرتی ہے ایسے, یا آپ سے کب گر گیا ہے نا, یہ وہ خود ہی آپ سے رہا ہوتا ہے, سوری وہ کر رہی ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے ایک اور دفعہ توڑ دوں میں, اتنے اچھے اخلاق ہیں یار. حقیقت ہے, اتنے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے کہ غلطیوں پہ بھی ایکسکیوز خود کر رہی ہوتی ہے ایئر ہوسٹس. تو میں نہیں کہہ رہا خواتین اتنے اچھے اخلاق سے, اتنا تو مرد بھی تو نہیں ہوتا نا اتنا اچھا. لیکن خاتون کو چاہیے تھا کہ جب مرد نے زور سے دروازہ بند کر دیا, دیکھ لو یا تو غلطی سے کیا ہوگا یا اس کا میٹر کسی بات پہ شارٹ ہوگا. تو جب اگلے کا میٹر شارٹ ہے تو آپ اور اس کو چنگاری کیوں لگا رہی ہو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ, بعد میں کہہ دینا اس کو, بعد میں سمجھا دینا. بھائی ابھی بندے کا میٹر, نصیحت ایسے موقع پہ اثر کرتی ہے جب آدمی غصے میں ہو. چپ ہو جاؤ, بعد میں اس کو آرام سے سمجھا دینا جب موڈ اچھا ہوگا. ہر وقت تھوڑی آدمی کا موڈ خراب ہوتا ہے, کبھی اچھا بھی ہوتا ہے. جس دن پتا چلتا ہے بیگم اپنے ماں کے گھر جا رہی ہے, بہت اچھا موڈ ہوتا ہے, اس دن سمجھا دو اس کو, اس دن سمجھا دو. وہ سب باتیں سنے گا غور سے. آپ تو اس نے کیا کیا, ہمارے حضرت یہ واقعہ خود سناتے تھے. حضرت کے پاس کیس آیا تھا اصل میں, دوبارہ سے شروع سے نا. میاں صاحب آئے ہیں کمرے میں, غصے میں تھا یا غلطی سے دروازہ بند کیا دھاڑ کر کے. بیگم کو آیا غصہ کہ یہ کون سا جنگلیوں کا طریقہ ہے بھائی, بندہ گھر آتا ہے, سلام کرتا ہے, تمیز سے بات کرتا ہے, آرام سے دروازہ بند کرتا ہے, یہ کون سا طریقہ. اس نے کہا یہ کیا جنگلیوں کی طرح دروازہ کوٹا ہے, دوبارہ کرو. اس کو اور غصہ آ گیا کہ میں میاں ہوں, میری کوئی اس گھر میں 2 ٹکے کی ویلیو ہے ہی نہیں. اس نے اٹھایا اور زور سے دھاڑ کر کے. اس کو یہ احساس ہوا, یہ شیطان نا یہ ساری پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو غلطی میں درست ہی سمجھتا ہے. سمجھتے ہو, حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں, ریفرنس سب کے پاس ہوتے ہیں. اصل ہم کہتے ہیں فقہا کو فالو کرو, حدیثیں ان کے پاس بھی تھیں اور آج کے اسکالرز کے پاس بھی حدیثیں ہیں. حدیثوں کا مطلب وہ زیادہ سمجھتے تھے, یہ لوگ زیادہ نہیں سمجھتے. ریفرنسز پہ لوگ مر رہے ہیں.
تو یہی ہے. اب دیکھو ریفرنس تو عورت کے پاس بھی تھا نا کہ ایک تو آپ کی غلطی، اوپر سے جب میں نے تنبیہ کی ہے تو بجائے سوری کرنے کے اور اٹھاڑ کے دوڑ کے مار دیا. پھر جب میں نے دوبارہ کہا کہ اور زور سے، تو اب آپ کو احساس ہو جانا چاہیے تھا، اب سوری کر لیتے. تو بجائے اس کے سوری کے اور دوبارہ دروازے کو اللہ نے قوت گویائی نہیں دی، ورنہ وہ بولتا کہ تم دونوں کے پھڈے میں مجھے کیوں پیٹ رہے ہو یار، پکڑ گئے ایک دوسرے کو کوٹو نا، میرا کیا قصور ہے. تو ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ کھڑے کھڑے وہیں 3 طلاقیں ہوئی ہیں ان دونوں کے درمیان. سمجھتے ہو؟ اچھا بھلا ہنسی ہستی کھیلتی زندگی تباہ. کتنا اثر پڑتا ہے دونوں خاندانوں پہ، کتنا برا اثر پڑتا ہے. اور آج کل پھر اس سے بڑا اثر یہ کہ حلال کو حرام کو حلال کر لیتے ہیں، اہل حدیث سے فتوے لا کے وہ 3 طلاقیں دے کے رکھ لیتے ہیں. یہ پھر ساری زندگی زنا کا، ساری زندگی کا زنا. اور میں آپ کو بتاؤں طلاق کے فتوے میں حدیثیں ان کو بھی مل جاتی ہیں، ریفرنسز سب کے پاس ہوتے ہیں، مگر وہ ریفرنسز نہ صحابہ کی سمجھ میں آئے، نہ ابو حنیفہ کی، نہ امام مالک کی، نہ امام شافعی کی، نہ احمد بن حنبل کی، نہ امام بخاری کی. امام بخاری بھی اکٹھی 3 کو 3 ہی مانتے ہیں. آج کے اسکالرز کو آپ سنیں تو ایسا لگتا ہے قرآن حدیث انہی نے سمجھا، باقی تو سارے گھاس کھا رہے تھے. اور ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہے ہیں، مسلک کو. جو صحابہ کی بات کر رہا ہے، چاروں ائمہ کی بات کر رہا ہے، محدثین کی بات کر رہا ہے، اس کو فرقہ پرست کہ یہ بہشتی زیور کا دفاع کر رہا ہے. اور جو بات کر رہا ہے اپنے فرقے کی، لیبل قرآن حدیث لگا دیا، اس کو لوگ فرقہ پرست نہیں کہتے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.